بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت نہم اور دہم میں سبق اونہ کی تدریس کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سے پہلے ہم سبق کی بلند خوانی، مرکزی خیال اور خلاصے کو سمجھ چکے، اور امید ہے کہ اس کا جو کام رجسٹر میں کرنا تھا گھر کے کام کے طور پہ، وہ آپ نے اب تک مکمل کر کے، اور جو یاد کرنے کا کام تھا اس کو یاد کر لیا ہوگا۔ سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ جو سبق کے مشقی سوالات ہیں، جو کہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 102 پر موجود ہیں۔ یہ بات پہلے بھی آپ کو بتائی جا چکی کہ سوالات کا تعلق سبق سے ہوتا ہے، جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سمجھا، اور کتنا سمجھ لیا، اسی کو جانچنے کے لیے سوالات دیے جاتے ہیں۔ جو جواب سمجھ کے دیا جائے گا وہ انشاءاللہ ہمیشہ یاد بھی رہے گا۔ تو کتاب کا صفحہ نمبر 102 دیکھیں۔ صفحہ نمبر 102 پہ پہلا سوال، اور اس کے پھر جز ہیں الف، ب، جیم اور دال۔ الف میں پوچھتے ہیں کہ طالب علموں کے اونہ کرنے کی وجوہات تحریر کیجیے۔ تو اس کا جواب اس طرح لکھیں کہ طالب علموں کی اونہ کرنے کی درج ذیل وجوہات ہیں۔ پھر اس کے بعد پوائنٹس کی شکل میں لکھیں کہ وہ کھیل کود میں وقت ضائع کرتے ہیں، اور اگر پڑھنے کے لیے کہا جائے تو اونہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں۔ اس اونہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابھی باپ زندہ ہے، کھانے پینے کی فکر نہیں ہے، مر گیا تو عیش کرنے کے لیے جائیداد موجود ہے، اور یہ بھی نہیں تو قرض دینے کے لیے ساہوکار تو موجود ہی ہے، اور پھر ملک سے باہر جانے کا کسی نہ کسی طرح انتظام ہو جائے گا، اس لیے پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ان باتوں کو پوائنٹس کی شکل میں لکھیں۔ پہلے کہ طالب علموں کے اونہ کرنے کی درج ذیل وجوہات، اور پھر ان وجوہات کو پوائنٹس کی شکل میں لکھیں، 1 2 3۔ پھر اس کے بعد سوال ہے اس کا دوسرا حصہ ب، کہ اس سبق میں مصنف نے کہاں کہاں طنز اور کہاں کہاں مزاح سے کام لیا ہے۔ 3 مواقع تحریر کیجیے۔ ہم نے شروع میں سمجھا کہ طنز کس بات کو کہتے ہیں اور مزاح سے کیا مراد ہے۔ اب اس سبق سے متعلق جو طنز و مزاح کے جملے ہمیں ملتے ہیں، ان کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے۔ پھر سوال لکھیں گے اس سبق میں مصنف نے مختلف موقعوں پر طنز و مزاح کا بھرپور استعمال کیا ہے، جس میں سے چند درج ذیل ہیں۔ اس کے بعد طنز کے مواقع، الگ سے ہیڈنگ چھوٹی لگا، طنز کے مواقع کہ باپ زندہ ہے، کھانے پینے اور اڑانے کو مفت ملتا ہے، طنزیہ جملہ۔ اس کے بعد دوسرا، اگر مر بھی گئے تو جائیداد تو موجود ہے۔ پھر تیسرا، قرضہ دینے کو ساہوکار موجود ہے، اور آخری کہ ابھی ہماری عمر ہی کیا ہے۔ یہ طنزیہ جملے ہیں جو طالب علموں کے لیے مصنف نے استعمال کیے۔ اس کے بعد مزاح کے موقع پر جملے کہے گئے وہ کہ گھر والی کی اونہ بہت خطرناک ہوتی ہے، اس میں مزاح موجود ہے۔ دوسرا لکھیں کہ بیوی کی کسی بات پر میاں ناراض ہو کر باہر چلے گئے، اور تیسرا کہ اگر بات بڑھتی ہے تو میاں کو گھر چھوڑنا پڑتا اور بیوی کو میکے جانا پڑتا۔ اس طرح یہ طنز و مزاح سے متعلق جملے لکھیں۔ اس کے بعد جیم ہے کہ اس سبق میں ابا اور اماں کی اونہ کا کیا مطلب ہے۔ ابا اور اماں بچے کے فعل ہونے پر اونہ کر کر خاموش ہو جاتے ہیں، مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچہ ابھی فیل ہوا ہے، دل ٹوٹا ہے،
اور ذرا کچھ کہا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں جا کر گھر سے باہر نکل جائے یا خودکشی کر لے، یعنی والدین خود ہی بچوں کی تعلیم کے سلسلے کو نقصان پہنچاتے ہیں یا ختم کر دیتے ہیں۔ اور آخری سوال کہ میاں بیوی کی اونھ کیسے فائدہ مند ہے؟ اس میں بتائیں کہ میاں بیوی کی اونھ بعض دفعہ وہ کام کرتی ہے جو بڑے بڑے افلاطون اور صلاح کار بھی نہیں کر سکتے۔ بیوی کو غصہ آیا، میاں اونھ کہہ کر کہ چلو لڑائی کا خاتمہ کر ہوا، اور کسی بات پر میاں بگڑے تو بیوی نے اونھ کی اور میاں کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اور مزید فرماتے کہ اگر اونھ کے بجائے جواب دیا جاتا تو میاں کو گھر چھوڑنا پڑتا اور بیوی کو میکے جانا پڑتا۔ تو فائدہ یہ ہوا یہاں پہ اونھ کرنے کا کہ گھر کے اندر بدنظری پیدا نہ ہوئی، ورنہ اس کے بڑے منفی نتائج مرتب ہوتے۔ یہ الف تا دال تک کے جوابات ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 2، کتاب میں سوال نمبر اگر 2 دیکھیں کہ درج ذیل جوابات میں سے درست جواب پر صحیح کا نشان یا صحیح کی علامت لگائیے۔ پہلا ہے کہ قرضہ دینے کو تیار ہیں استاد، ماں باپ، ساہوکار یا دوست۔ سبق کی معلومات جو ہے اس کی تحریر کے مطابق صحیح جواب کا فیصلہ کیا جائے گا کہ جو سبق میں بات موجود ہے اسی کو صحیح جواب مانا جائے گا۔ ہم اپنی اس پسند سے یا اپنی عقل سے استعمال نہیں کریں گے، بلکہ سبق کی عبارت کو سامنے رکھ کے جواب کو فائنل کریں گے۔ پھر دوسرا ہے کہ الماری کے پیچھے سے ٹوٹا سامان نکلا۔ شیشے اور چینی کا چینی ایک سمجھ لیں جسے برتن بنائے جاتے ہیں، وہ ایک اس طرح کا میٹیریل ہوتا ہے جسے آپ سفید رنگ کے دیکھیں نا، ماربل طرح کے کچھ ہمارے یہاں برتن ہوتے ہیں، اس کو چینی کے برتن کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں شیشے اور چینی کے، مٹی اور شیشے کے، پلاسٹک اور کاغذ کے، یا اسٹیل اور تانبے کے۔ الماری کے پیچھے سے کون سے برتن نکلے تھے، سبق کو دیکھ کے اس کو فائنل کریں گے۔ پھر تیسرا ہے کہ اونھ کر کے چپ ہونے سے نوکر ہو جاتے ہیں، شیر، باادب، دلیر یا نافرمان۔ صحیح جواب کا انتخاب کریں۔ پھر اس کے بعد بچوں نے دیواروں پر لکیریں کھینچی، چاک سے، کوئلے سے، رنگ سے یا چونے سے۔ صحیح جواب کا انتخاب کیا جائے گا، اور یہ انتہائی اہم سوال ہوتا ہے، امتحانی اعتبار سے بھی آتا ہے، اور اس سے ہماری معلومات بھی مناسب اور بڑھ جاتی ہے، اس لیے اس کو بہت توجہ کے ساتھ دیکھ کے صحیح کریں گے۔ اس کے بعد ایک سوال ہے کہ سبق میں موجود محاورات تلاش کر کے ان کے معنی لکھیے۔ محاورہ میں معلوم ہے کہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جس میں فعل اپنے حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی دیتا ہے، اور فعل ہمیشہ اس میں آخری حصے میں آتا ہے۔ تو سبق میں ایسے کچھ محاورے استعمال ہوئے ہیں، جیسے گھر کا صفایا کرنا، دل ٹوٹنا، غل مچانا، جان ہلکان کرنا۔ اس طرح کے محاورے آپ کو اس تحریر میں ملیں گے اس سبق میں، تو ان کو نکالیں، ان کو انڈر لائن کریں، ان کو تلاش کریں، اور ان میں سے جو محاورے مل جائیں پھر ان کا لغت سے دیکھ کے ان کے معنی تلاش کریں۔ اس کے بعد جو سوال ہے ہمارا وہ بھی قواعد سے متعلق ہے۔ سوال نمبر 4 میں کہتے ہیں کہ مندرجہ ذیل الفاظ میں سے سابقہ اور لاحقہ الگ الگ کر کے لکھیے۔ بد نصیب، بدقسمت، داغدار، لا علاج، پائیدار، شکر گزار۔ اب اس سوال کو کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ سابقہ کسے کہتے ہیں اور لاحقہ کسے کہتے ہیں۔ جب تک ہمیں یہ بات معلوم نہ ہو، جب تک ہم اس سوال کا جواب بھی تحریر نہیں کر سکتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم سابقہ اور لاحقہ کی تعریف دیکھ لیں۔ تو اس کے لیے بورڈ دیکھیں، بورڈ پہ ہم نے اس کی تحریر لکھی ہوئی ہے۔ اس تعریف پہلے سابقہ کی تعریف کہ بعض اوقات کسی لفظ کے شروع میں ایک علامت لگا کر نیا لفظ بناتے ہیں،
اس علامت کو سابقہ کہتے ہیں۔ بعض اوقات کسی لفظ کے شروع میں ایک علامت لگا کر نیا لفظ بنا لیتے ہیں، اس علامت کو سابقہ کہتے ہیں، یعنی جو لفظ سے پہلے لگائی جائے۔ جیسے لفظ ہوتا ہے نصیب، ہم نے اس سے پہلے لگا دیا بد نصیب۔ اسی طرح ادب ہے لفظ، ادب کے ساتھ ہم نے لگا دیا با، تو یہ بن گیا با ادب۔ اور تیسری مثال ہے مکمل، اس کے ساتھ ہم نے نا لگایا تو یہ ہو گیا نامکمل۔ یہ دیکھیں ہر لفظ سے پہلے علامت لگائی گئی اور علامت لگانے کے بعد اس لفظ کے معنی تبدیل ہو گئے، اور جو علامتیں لگائی گئی ہیں وہ ان کو دیکھیں آپ، انڈر لائن کیا ہوا ہے، بد، با اور نا۔ یہ جو علامتیں لگائی گئی ہیں اس علامتیں، ان کو ہم سابقہ کی علامتیں کہتے ہیں۔ بد نصیب، بد صورت، بد قسمت، اس طرح با ادب، با اصول، با وضو، با حیا وغیرہ۔ تو یہ جو علامتیں پہلے لگ رہی ہیں ان علامتوں کو ہم سابقہ کی علامت کہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری ہے لاحقہ، کہ بعض اوقات کسی لفظ کے بعد ایک علامت لگا کر نیا لفظ بناتے ہیں، اس علامت کو لاحقہ کہتے ہیں جو لفظ کے بعد لگتی ہے۔ جیسے وحشت، اگر ہم اس کے ساتھ ناک لگا دیے تو وحشت ناک ہو گیا۔ ضرورت کے بعد مند لگا دیا تو ضرورت مند ہو گیا، اور روشن کے بعد دان لگایا تو روشن سے روشن دان ہو گیا۔ اب ان مثالوں میں دیکھیں کہ لفظ کے بعد علامتیں لگی ہیں، وحشت ناک، ضرورت مند، روشن دان۔ لاحقے میں علامت بعد میں آئی تھی، اس علامت کو لاحقہ کہتے ہیں، اور جو پہلے لگتی ہے علامت لفظ سے اس کو سابقہ کہتے ہیں۔ صرف اس میں اگر تعریف میں آپ غور کریں تو فرق صرف اتنا ہے کہ لفظ کے شروع میں اور لفظ کے بعد۔ اگر اس ترتیب کو لکھنے میں آپ سے غلطی ہو جاتی ہے تو آپ کی تعریف بالکل غلط ہو جائے گی۔ اگر سابقے کی تعریف میں آپ نے لفظ کے شروع کیے، لفظ کے بعد لکھ دیا تو یقیناً آپ کی تعریف غلط ہوگی۔ اس طرح لاحقہ کے اندر آپ نے لفظ کے بعد کی جگہ لفظ کے شروع میں لکھ دیا تو یہ تعریف بالکل غلط ہو گئی۔ اسی طرح مثالوں میں بھی دیکھا جائے گا کہ سابقے میں سابقے کی مثالیں دی جائیں گی اور لاحقے میں لاحقے کی مثالیں دی جائیں گی۔ اگر مثالیں غلط دیں تو بھی آپ کی مثالوں کے نمبر امتحان میں آپ کو نہیں مل سکتے، وہ نمبر غلط ہو جائیں گے، وہ مثال غلط ہو جائے گی، اس کے نمبر بھی آپ کو نہیں ملیں گے۔ تو یہ مثال یقیناً آپ کو سمجھ میں آ گئی، تعریف سمجھ میں آ گئی کہ جو علامت پہلے لگتی ہے اس کو سابقہ کہتے ہیں، اور جو بعد میں لگتی ہے اس کو لاحقہ کہتے ہیں۔ اب اس سوال کو دوبارہ دیکھتے ہیں جو کتاب میں ہمارا موجود ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ لفظ بد نصیب، بد قسمت، داغدار، لا علاج، پائیدار، شکر گزار۔ ان الفاظ کو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو جو لگ رہا ہے کہ جو علامتیں پہلے لگ رہی ہیں یقیناً وہ سابقے کی علامتیں ہیں، جو بعد میں لگ رہی ہیں ان کو بعد لاحقے کی علامتیں۔ اب آپ دو کالم بنا لیں گے، دو کالم بنا لیں گے اور اس میں سابقہ الگ اور لاحقے کو الگ کر دیں گے اور ان کو اس طرح لکھ دیں گے۔ بورڈ پہ سمجھ لیتے ہیں اس کو۔ اس طرح کالم بنا کے سابقہ الگ اور لاحقہ کا کالم الگ بنا لیں گے، اور جو الفاظ ہیں ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیں گے، جیسے بد نصیب، بد قسمت، لا علاج۔ ان تینوں کی شروع میں علامتیں لگائی گئی ہیں، بد، بد اور لا کی۔ اس کو ہم نے انڈر لائن بھی کر لیا۔ جیسے لاحقہ کے الفاظ الگ کر دیں گے، داغدار، پائیدار اور شکر گزار۔ ادھر لاحقہ کی جو علامت ہے ان کو بھی ہم نے ہائی لائٹ کر دیا تاکہ سمجھنے والے کو سمجھ میں آئے کہ علامتیں اس میں لاحقہ کی یہ ہیں اور سابقہ کی یہ ہیں۔ اس طرح سے اس سوال کو اس کا جواب تحریر کیا جائے گا۔ امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ یہاں تک ہماری اس مشق کا کام مکمل ہوا۔ ڈائری نوٹ فرما لیں کہ سبق کے سوال جواب مکمل کریں، اور جو سابق کے لاحقے کی تعریف ہے اس کو آپ تحریر بھی کر لیں گے اور اس کو یاد بھی کر لیں گے۔ یہاں پہ کرنے کا کام سوالات کے جوابات تحریر کریں گے، سابق لاحقے کی تعریف حصہ قواعد میں تحریر کریں گے اور اس تعریف کو یاد بھی کر لیں گے۔ یہاں تک آج ہمارے سبق کا ختم ہوا۔ دوسری ویڈیو تک اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔